آج کا جمعۃ المبارک اپنے ساتھ برکتوں کا خزانہ لیے تیزی سے رواں دواں اور رب کی رحمت پکار پکار کے ہم گناہگاروں کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور بخشش کے ایسے انداز کہ جس کی کائنات میں نظیر نہیں ملتی، وہ اپنے بندوں پہ کرم فرما رہا ہے۔ اور اس جمعۃ المبارک کو ایک نسبت مولا علی سے بھی ہے۔ اسے کس سے نسبت ہے؟ مولا علی سے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں۔ رب اپنے گھر کو فرمائے کہ میرا گھر قریہ ہے۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کا ذکر کیا، مکہ پاک کا ذکر کیا، تو اللہ فرماتا ہے مکہ ہے ام القری۔ مکہ کیا ہے؟ ام القری، مادہ الف میم، اور یہ نشاندہی کرتا ہے اصل کی، جڑ کی، سارے کریوں کی اصل جو ہے وہ مکہ۔ اور قریہ کسے کہتے ہیں؟ جھگی کو، ڈیرے کو۔ اپنے گھر کی بات ہے تو رب فرماتا ہے یہ قریہ ہے، اور ہے بھی قریوں کی اصل۔ جب محبوب کے شہر کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ تب تک تو قریہ تھا، جب تک ذکر محبوب نہ تھا۔ جب محبوب کی جلوہ گری ہوئی، مکے کی گلیاں میرے مصطفیٰ کی راہ گزر بنی۔ مختلف مقامات جلوہ گاہ مصطفیٰ بنے، تو اب نظام بدلا۔ اب شہر کو اپنا نہیں کہا محبوب تیرے شہر کی قسم۔ پھر شہر کہا، پھر شہر کہا، تو حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، سب کے علم کو 4 کتابوں میں یکجا فرمایا: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ پھر ان 3 کتابوں کے علم کو بھی قرآن میں اکٹھا فرما دیا۔ ان 3 جب ان کو اکٹھا فرما دیا تو اس کا نام قرآن رکھا، اور پھر مولا علی پاک آپ کے مرید خاص حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت خواجہ حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی اصل جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کی اصل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یہ دیکھیں کہ سارے صحیفوں کا علم قرآن میں، ساری کتابوں کا علم قرآن میں، رب کے راز بھی قرآن میں،
رب کی گفتار بے قرآن میں سب کچھ رکھا قرآن میں، اور قرآن کو یہ اصل جس کو بنایا اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا۔ اب جب سورۃ فاتحہ کو مختصر کیا تو بنی بسم اللہ، امام حسن فرماتے ہیں، حسن بصری، کہ بنی کیا؟ بسم اللہ۔ اور جب بسم اللہ کو مختصر کیا گیا تو بسم اللہ کی با اب حرف با ہے، لفظ نہیں ہے، حرف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب با کو مختصر کیا تو با کے نیچے کا نقطہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں جانتے ہو کہ وہ نقطہ کون ہے؟ فرمایا وہ نقطہ میں علی، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ ہر بندہ کسی بھی مفسر کو پوچھے نا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، ابھی قرآن رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تراویح کی صورت میں، ہر بندہ اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں پہ، جگہ جگہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ کسی بھی مفسر سے پوچھا کہ آپ نے پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کی آیات تین طرح سے، قرآن کی آیات تین طرح سے ہیں۔ ایک طرح کی آیات وہ ہیں جن سے ہم کوئی معنی اور مفہوم اخذ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ ان کا وہ راز ہے اللہ رسول کے درمیان، وہ اللہ رسول کے درمیان راز ہیں۔ کیسے؟ جبریل آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں آقا الف لام میم، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ آگے عرض کرتے ہیں نون، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ آگے عرض کرتے ہیں طٰہٰ، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا مجھے سمجھ نہیں آئی، پیغام لایا ہوں میں سمجھ نہیں سکا کہ رب اس میں فرمانا کیا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جبریل یہ رب کے اور میرے درمیان راز ہے، ہر بات بتائی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خط آیا ہو اس میں صرف اتنا لکھ دیا جائے کہ وہ جو تیرے سے بات ہوئی تھی وہ یاد ہے نا، قاصد نے خط کھول بھی لیا یا پیغام لے کر آیا اور آ کے کہا بھی صحیح کہ جی حضرت وہ فلاں بندے نے بھیجا ہے، اس نے کہا کہ جی آپ کو جو بات کہی تھی وہ یاد ہے نا، یا وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ تجھے یاد ہے کہ نہیں، یاد ہے نا؟ آگے جواب ملا جی مجھے یاد ہے۔ اب سمجھ نہیں آئی اصل بات تھی کیا، کون سا واقعہ، کون سی بات جو پوچھی گئی ہے۔ یہ ایسے راز ہیں اس کا آج تک کوئی مفسر اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہے نا، الف لام میم لکھا ہے قرآن میں، طٰہٰ لکھا ہے قرآن میں، کاف ہا یا عین صاد لکھا ہے قرآن میں، نون لکھا ہے قرآن میں، یہ قرآن میں ہے۔ قرآن کو مختصر کرے تو سورۃ فاتحہ بنتی ہے، سورۃ فاتحہ کو مختصر کرے تو بسم اللہ بنتی ہے، بسم اللہ کو مختصر کرے تو با، اور با کے پھر مختصر کرنے پر با کا نقطہ مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ وہ راز جو اللہ رسول کے درمیان تھا، وہ راز جو اللہ رسول کے درمیان تھا، اللہ نے وہ بھی قلب مولا علی پہ
منکشف فرما دیا، وہ راز بھی راز نہ رہا، وہ راز بھی راز نہ رہا۔ اب علم کا شہر، اگر علم کا قریہ کہا جاتا، چگی ڈیرا، تو ہم کبھی گاؤں میں جائیں نا تو بہت سارے ایسے بھی ڈیرے ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی بجلی نہیں ہوتی، کبھی گیس کی سہولت نہیں ہے، کبھی پانی کی فراوانی نہیں ہے، کبھی طرح طرح کے، اگر مہمان آ جائے رات کے وقت میں تو ان کے پاس انتظام موجود نہیں۔ گاؤں میں چلے جائے تو اس سے تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، لیکن شہر ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ ہم جس وقت بھی، یہ لاہور ہی دیکھ لیں، ساری رات میں جب چاہیں وہ مل جاتا ہے۔ اب تو دور ایسا آ گیا ہے، اب انصاف کے لیے عدالتیں بھی رات کو کھل جاتی ہیں۔ شہر ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے، جامع مسجد بھی یہاں پر، عدالت کا نظام بھی یہاں پر، تجارت کا نظام بھی یہاں پر، ریاست کا نظام بھی یہاں پر علم کی فراوانی ہے، یہاں پہ صنعت کی فراوانی ہے، یہاں پہ علاج و معالجہ کی فراوانی ہے، یہاں پہ ہر چیز کی فراوانی موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہو اسے کہتے ہیں شہر، اور حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں فقط فلاں علم کا شہر ہوں، نہ، ایسا نہیں فرمایا۔ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، اور قرآن میں کچھ ایسا نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ میں نہ ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمیں تو رستہ بتا دیا نا۔ اب شہر میں آنے کے لیے اب تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اب نظام بہت بڑا ہو گیا۔ یہ شاہی قلعہ کو دیکھ لیں، اس کے کتنے دروازے ہیں۔ اب جس نے شہر میں داخل ہونا ہوتا وہ اس دروازے سے داخل ہوتا تھا۔ دروازے تو آج بھی ہیں، انداز بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے۔ تو جب تک دروازے سے گزرے گا نہیں شہر میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حضور نے یہ فرما کے ہمیں بتا دیا کہ ذہن میں ہمیں کوئی اور بات رکھنا، علم چاہیے تو علی کے پاس جانا پڑے گا، ادب چاہیے تو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا، معرفت چاہیے تو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا، ولایت چاہیے تو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا، ریاستی نظام چاہیے تو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا، تجارتی نظام چاہیے تو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا، اسلوب چاہیے تو علی کے دروازے پر جانا پڑے گا، فنون چاہیے علی کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی منطق اور فلسفہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہو علی سے ہٹ کے ملے گا، نہ، دروازہ علی پر جاؤ گے ہر چیز کی خیرات مل جائے گی، ہر چیز کی خیرات مل جائے گی۔ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، محبت کا انداز دیکھیے، لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر 6 مہینے کا بچہ پنگھوڑے میں بول پڑے اور وہاں پر آخر الزمان نبی کا ظہور بھی نہ ہو، ہم کہتے ہیں واہ 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 کمال ہے۔ وہ بولے کیا، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مولا علی کا آنکھیں نہیں کھولتے، پیدائش ہوئی آنکھیں نہیں کھولتے، لوگ مبارکیں بھی دے رہے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا ہے آنکھیں نہیں، لیکن
کوئی مولا علی سے تو پوچھے نا۔ حضور آئے تو مولا علی کو کس نے بتا دیا کہ اے علی اب آنکھیں کھول، آنکھیں کھولنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضور نے گود میں لیا ہے، پیارے علی آنکھیں کھولتے ہیں، چہرہ و دعا دیکھتے ہیں۔ کبھی علی نبی کی گود میں اور چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، اور کبھی نبی علی کی گود میں ہے اور علی پھر چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ حضور نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، مولا علی پاک نے نماز عصر ادا کرنی تھی، حضور جلوہ گری فرمائی، مولا علی کی گود میں سر رکھا، آنکھیں بند کر دی۔ علی رخے والضحیٰ بھی دیکھتے ہیں، ادھر عصر کا وقت بھی جا رہا ہے۔ یہ نظام چلتا چلتا جب جیسے سورج غروب ہوا نا، پیارے مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، چہرے پر نظر پڑی، پوچھا علی کیا ہوا؟ آقا نماز عصر قضا ہو گئی۔ ادا چاہتا ہے قضا چاہتا ہے؟ آقا خدمت میں آپ کی تھا، نماز قضا کروں؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا میرا علی تیری اور تیرے محبوب کی تابعداری میں تھا، اس کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ رب نے پیغام بھیجا، محبوب انگلی تو اٹھانا، اشارہ تو کر، مدت سے سورج منتظر ہے علی کی نماز عصر قضا کا کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ محبوب میری طرف جلوہ گری فرمائیں گے، میری طرف متوجہ ہوں گے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، وہ ڈوبا ہوا سورج، حضور کی جہاں تک انگلی گئی سورج وہاں تک پلٹ آیا۔ پہلے سیدنا ابو بکر کو دیکھا گیا تو وہ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے، پیارے عمر کو دیکھا سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، پیارے عثمان کو دیکھا سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ اور دیگر ہر کوئی دیکھتا ہے تو سورج کو دیکھ کے وقت کا تعین کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ آج سورج مولا علی کو دیکھ رہا ہے، آج علی نماز ادا کریں گے تو سورج غروب ہوگا نا۔ عزیزان گرامی قدر، تھوڑا اس سے آگے چلیں۔ لوگ کہتے ہیں بھی مشکل کشا کہتے ہو، ساری زندگی مولا علی پاک کی مفلسی میں رہی، آپ کے پاس پیسے کی فراوانی نہ تھی، تو آپ کہتے ہو کہ مشکل کشا ہے۔ اللہ کی عطا سے عزیزان گرامی قدر، ایک دن مولا علی پاک باغ سے مزدوری کر کے نکلے، 2 کلو کھجور جو تھی یہ مزدوری بنی، لے کے نکلے نا، لی اور کمر پر رکھی اور باہر نکلے تو باغ کا مالک کہتا ہے کہ اے علی تھوڑی مزدوری اور کر لیتے، کچھ اور مل جاتا۔ فرمایا کافی ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے بچے کھائیں گے، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے بچے کھائیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا علی پاک کیا رزق حلال کو اکٹھا کرنا کوئی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام رزق کا اکٹھا کرنا عذاب ہے اور حلال رزق کا اکٹھا کرنا یہ امتحان ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نہ میں عذاب چاہتا ہوں نہ میں حساب چاہتا ہوں، نہ عذاب چاہتا ہوں کہ میں رزق حرام اکٹھا کروں اور انبار لگا دوں، نہ علی کا مزاج حرام والا نہیں ہے۔ یہ جو آج بھنگ چڑس رگڑ کر پی کر پھر میرے علی کا نام لیتے ہیں، علی کے مزاج کو سمجھو، جن کے خون کی یہ طہارت ہے، جن کی پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں رزق حلال بھی
رزق حلال بھی میں اتنا اکٹھا نہیں کرنا چاہتا کہ کل حساب دینا پڑے۔ اور آخری بات عزیزان گرامی قدر، کوفے کا بازار ہے، کوفے کا بازار ہے، اور مولا علی پاک وہاں پہ کھڑے ہیں، مولا علی پاک کھڑے ہیں اور اپنی زرع بیچ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہ وہ زرع ہے جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، کبھی بدر میں میرے ساتھ تھی، کبھی احد میں میرے ساتھ تھی، آج تک میرے ساتھ ہے، کوئی سے خریدے گا؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، حاکم ہیں، آج توشہ خانہ سے بہت کچھ اڑا لیا جاتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور دیکھو تو صحیح مسلمانوں کے خلیفہ تھے کیسے؟ یہ نہیں کیا کہ توشہ خانہ سے اپنے گھر کا دوسرا دسترخوان کو ہے اسے آراستہ کر لیں، نہ بلکہ انہوں نے مثال قائم کی کہ آج اگر تہمت دیکھنے کے پیسے ہو جاتے، خریدنے کے پیسے ہو جاتے، آج میں ذرا بیچنے کو تیار نہ ہوں۔ اور دیکھو تو صحیح ہمارے خلفاء کیسے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان اپنے نیک بندوں کی ہمیں صحبتیں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان سنیں، انشاءاللہ العزیز عید کی نماز جامع مسجد حاضہ میں ٹھیک 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی نماز جامع مسجد حاضہ میں 6:30 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔